صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، خواتین و حضرات، اسٹیج پر جلوہ نما علماء کرام بالخصوص آج کی محفل کی جو صدارت فرما رہے ہیں سید السادات سید علامہ مولانا مفتی محمد بلال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نہایت ہی واجب الاحترام محترم مفتی محمد اسحاق لغاری دامت برکاتہم العالیہ، نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا محمد اجمل سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، نہایت ہی واجب الاحترام محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد سجاد باروی دامت برکاتہم العالیہ، زینت القرا محترم و مکرم حضرت علامہ مولانا قاری رب نواز سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، اور نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری عبدالباسط باروی دامت برکاتہم العالیہ، محترم مکرم ثنا خان رسول معززین علاقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ ناچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مقدس الفاظ کا صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہایت ہی مقتدر علماء کرام سٹیج پر جلوہ گر ہیں، اور میں جو ہے ان کے سامنے علم و عمل کے حوالے سے زیرو ہوں۔ ان کی محبت ہے، اور بالخصوص محترم محمد اجمل بھائی، ان کی محبت میں جب سے 2000 کے ابتدا سے گلشن اقبال میں مسجد میں آیا، اس وقت سے ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہر سال جو محفل کرتے ہیں تو مجھ بندہ ناچیز کو ضرور مدعو کرتے ہیں۔ خطیب اگر باہر سے پنجاب سے بھی کوئی اگر آیا ہو تو اس میں میرا خطاب بیان ضرور رکھتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے، ورنہ علماء کرام تو اس وقت بھی مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن محبت جو ہوتی ہے، محبت کی بنا پر پھر خصوصی خطاب کے حوالے سے بلا لیا جاتا ہے، ورنہ میں کیا اور کیا میرا خصوصی خطاب۔ میں نے قرآن مجید کے چند الفاظ آپ احباب کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المومنین، یقیناً بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کتنے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا جو احسان ہم پر کیا
وہ احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات بنائی. 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق ہے انسان. تو پہلا احسان جو ہم پر ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ رب کائنات نے ہمیں انسان بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور خلق میں ہمیں پیدا کر دیتا تو ہمارا کوئی زور تھا، ہماری کوئی طاقت تھی؟ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتا بنا دیتا تو ہماری کیا طاقت تھی؟ ہمیں کوئی اور جانور بنا دیتا تو کیا طاقت تھی ہماری؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان، پہلا احسان یہ ہے. سب سے بڑا احسان تو وہ ہے جس کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے، جس پر گفتگو کروں گا. لیکن سب سے پہلا احسان جو رب کائنات نے ہم پر کیا وہ یہ ہے کہ ہمیں انسان بنایا. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور راستے میں ایک کتا کھڑا ہے. اس نے اللہ کے کلیم کو دیکھا تو منہ اٹھا کر اللہ کے کلیم کو دیکھنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہو گئے، وہ کتے کو دیکھنے لگے. کافی دیر تک موسیٰ علیہ السلام اس کتے کو دیکھتے رہے. پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آپ چل دیے. پوچھنے والے نے پوچھ لیا اللہ کے کلیم کیا مواجرہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، کتے کی طرف متوجہ رہے اور پھر اس کے بعد آپ روتے ہوئے جا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ہاں کتے نے بات ہی کچھ ایسی کر دی ہے. کیا کہا ہے کتے نے؟ فرمایا اس کتے نے کہا ہے اے اللہ کے کلیم وہ کون سی نیکی تھی جو آپ نے کی اور اللہ نے آپ کو انسان بنا دیا، اور وہ کون سی برائی تھی کہ وہ میں نے برائی کی اور اس کی وجہ میں کتا بن گیا. اور پھر ساتھ ہی کتے نے کہا کہ نہ تو کوئی نیکی آپ نے کی جس کے سبب آپ انسان بن گئے، اور نہ کوئی برائی میں نے کی جس کے سبب میں کتا بن گیا. معاملہ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو انسان بنا دیا، میرے لیے چاہا تو مجھے کتا بنا دیا. تو عزیزان گرامی قدر، انسان ہونے کے ناطے سے تمام 18,000 مخلوقات میں سے افضل ہے. چاہے وہ چمار کیوں نہ ہو، وہ بھنگی کیوں نہ ہو، وہ عیسائی کیوں نہ ہو، وہ یہودی کیوں نہ ہو، انسان ہونے کے ناطے سے وہ پہلے ہی 18,000 مخلوقات میں وہ افضل ہے. رب کائنات نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کی جو تخلیق کی ہے تمام مخلوقات میں سب سے بہترین کی ہے، سب سے احسن خوبصورت انسان کو پیدا کیا ہے. تو انسان ہونے کے ناطے سے ایک چمار اور بھنگی جو ہے وہ پہلے ہی 18,000 مخلوقات میں سے افضل ہے. اور اگر وہ انسان کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے تو پھر اس کا درجہ کیا ہوگا؟ مسلمان اگر ہو جائے تو پھر اس کا کیا درجہ ہوگا؟ اور پھر عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا کہ ہو سکتا تھا کہ ہم انسانوں میں سے کسی ایسے مذہب فرقے کے اندر پیدا ہو جاتے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں. یا ہم مسلمان ہی ہوتے لیکن ایسے فرقے میں ہوتے کہ جہاں اللہ اس کے رسول کی گستاخیاں کی جاتی ہیں. ارے ہم اس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس آقا کا عشق اور محبت بھی ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا. یہ وہ احسان ہے کہ اگر ہم پوری زندگی سربا سجود رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہم اس کا شکر ادا کرتے رہے تو پوری زندگی اس احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتے.
عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، مومن بنایا، مسلمان بنایا۔ لیکن پتہ ہے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف، میں اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا، بس علامہ اقبال کا ایک شعر بتانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کی تعریف علامہ اقبال نے کی، تو وہ شعر بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں، ستاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ آپ دیکھیں، غور کریں، ستاری، غفاری، قدوسی، جبروت، ان چار عناصر سے مسلمان بنا ہے۔ اور بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ چار عناصر، یہ چاروں عناصر، یہ صفت خداوندی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ چاروں صفات جس کے اندر موجود ہوتی ہے وہی مسلمان ہوتا ہے۔ ستاری کی، ستار اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے ستار ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاری کی صفت مسلمان میں رکھی، اور فرمایا کہ اے بندے، میں نے اپنی صفت ستاری تیرے اندر رکھی ہے۔ اور یہ ستار کا معنی ہوتا ہے چھپانا، عیبوں کو چھپانا۔ لہذا تو کامل مسلمان مومن تب ہوگا جب تو دوسرے کے عیبوں پر پردہ دے گا۔ ارے ہم تو کس نہج پر چل پڑے، کس راستے پر چل پڑے، ہم دوسروں کے پردے تو اچھالتے ہی ہیں، دوسروں کے گناہوں کو اچھالتے ہی ہیں، لیکن ہمیں اپنے ساتھ بھی محبت نہیں، ہم تو اپنے گناہوں کی تشہیر خود کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد پشیمان ہو جاتا ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں وہ سربہ سجود ہو جاتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اگر جاری بھی نہ ہوں تو آنکھوں میں گھوم جاتے ہیں، تو رب کائنات اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس گناہ کو رب معاف نہیں کرتا جس پر اس گناہ پر گواہ بنا دیے جائے۔ ہم تو تشہیر کر رہے ہوتے ہیں نا، گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر تشہیر بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمان تب ہوتا ہے جب ستاری، غفاری، قدوسی اور جبروت کا مرکب بن جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک شعر اور بھی کہا انہوں نے، انہی مومن کے لیے کہا نا، کہ فرمایا کہ ستاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ فرمایا کہ آگے اس کے بعد فرمایا کہ نہیں معلوم، شعر کچھ پہلا اس طرح ہے کہ یہ نہیں معلوم قاری نظر آتا ہے اصل میں ہے قرآن۔ پہلا شعر جو ہے وہ کچھ لفظ اس کے مجھے یاد نہیں آ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر، مسلمانوں پر علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان مومن ہوتا ہے وہ قاری نظر آتا ہے، اصل میں قرآن ہوتا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کرب و بلا کے میدان کے اندر ان کے گلے کو کاٹ دیا گیا، نچلا دھڑ ٹھنڈا ہو گیا، کربلا کی ریت پر پڑا ہے، سر کو نیزے پر اٹھایا ہے، تو سر سے بھی قرآن مجید کی آواز آ رہی ہے، سر بھی قرآن مجید تلاوت کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، رب کائنات کا احسان یہ کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر اس سے بڑا احسان یہ کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے بڑا احسان یہ کہ رب کائنات نے ہمیں اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا۔ یا اللہ، یا اللہ، تو تیرا فرمان ہے کہ لقد من اللہ علی المومنین، کہ تو نے مومنوں پر احسان کیا ہے، تم نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ یا اللہ، تیرا تو حکم ہے، ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں
تیرا حکم ہے کہ جب احسان کرو تو جتلاؤ نہیں. آپ بھی ایک محاورہ ہے نا اردو کے اندر, نیکی کر اور دریا میں ڈال, ایسا ہوتا ہے نا. کیا مقصد ہے اس کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی پر احسان کر تو پھر بھول جا. رب کائنات کا بھی اپنے مقدس کلام کے اندر فرمان ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کرو, احسان کرو, تو پھر احسان جتلا کر اس نیکی کو ضائع نہیں کرو. لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی جو احسان کو چھپانے کا حکم دیتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالی احسان جتلا رہا ہے. وہ فرما رہا ہے کہ میرا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہوا ہے. تو رب کائنات نے فرمایا کہ میرا کوئی ایک احسان ہے تم پر؟ میرے تو بہت احسان ہے تم پر, اور میں نے کسی احسان پر احسان جتلایا نہیں. تمہیں جسم جیسی نعمت عطا کی, ایک ہاتھ عطا کیا, آنکھ عطا کی, زبان عطا کی. فرمایا کہ میں نے کسی ایسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا. اور ایک بندہ جو ہوتا ہے, جو آنکھ پاؤں اور ہاتھ پاؤں رکھتا ہے, تو وہ کتنا قیمتی بندہ ہے. اگر راستے میں کھڑا ہو, چوراہے پر بھیک مانگ رہا ہو, اللہ کے نام پر بابا ہاتھ پھیلا کر وہ مانگ رہا ہو, لیکن اس سے بندہ کہے کہ آپ 10 لاکھ روپے لے لو, یہ آنکھیں نکال دو ہمیں, کیا وہ دے گا؟ وہ نہیں دے گا. ان کو کہو کہ 20 لاکھ دیتے ہیں, یہ ہاتھ کاٹنے دو یہاں سے. اس کو کہو کہ یہ کانوں کے اندر جو ہے نا کوئی سیسا ڈالنے دو تاکہ ہمیشہ کے لیے کان تمہارے, ہم اتنے لاکھ آپ کو دیں گے. ارے اس طرح حساب لگاتے جاؤ. ایک انسان جو ہے وہ کروڑوں کا مالک ہے, کروڑوں کا مالک, لیکن رب کائنات نے یہ نعمتیں عطا کی, احسان نہیں جتلایا. فرمایا کہ میں نے ان چیزوں پر احسان نہیں جتلایا. میں نے احسان کیوں نہیں جتلایا؟ فرمایا اس وجہ سے احسان نہیں جتلایا کہ اے انسان, تو میری تخلیق کا شاہکار ہے. یہ اعضاء, یہ ہاتھ پاؤں, آنکھ اور ناک, یہ سارے کے سارے تیرے خلاف گواہی دیں گے. سورہ یاسین میں ہے نا غالباً, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, کہ وہ قیامت کا دن ہوگا جب زبان پر مہر لگا دی جائے گی, منہ کو بند کر دیا جائے گا, پھر انسان کے اعضاء بولیں گے, ہاتھ گواہی دیں گے کہ میرے ساتھ اس نے یہ کام کیا تھا, پاؤں گواہی دیں گے میرے ساتھ چل کر گیا تھا. ارے وہ اعضاء جس کے ساتھ انسان یہ عمل کرتا ہے, یہ سارے کے سارے انسان کے دشمن بن جائیں گے. رب کائنات نے فرمایا یہ ساری میری نعمتیں ہیں, لیکن میں نے تمہیں ان کا احسان نہیں جتلایا, اس وجہ سے کہ یہ سارے تیرے خلاف گواہی دیں گے. میں تو اس ذات کا احسان جتلا رہا ہوں جو تکلیف کے اندر تیرے کام آئے گی. وہ ذات, اس ذات کا احسان جتلا رہا ہوں, اس عظیم نعمت کا احسان جتلا رہا ہوں کہ جس وقت وہ معاشر کی گھڑی ہوگی جہاں اعمال کو تولا جا رہا ہوگا, عذاب بولے جا رہے ہوں گے, صحیفے کھولے جا رہے ہوں گے, وہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا شخص بیگار و مددگار نہیں رہے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد فرمائیں گے. تو رب کائنات نے فرمایا میں تو اس ذات کا احسان جتلا رہا ہوں. یا اللہ تو نے والدین پیدا کیے, والدین بڑی نعمت ہے, بیٹے اولاد بیوی سب کچھ پیدا کیا, یہ بھی تو نعمت ہے, ان میں سے والدین کا بھی احسان نہیں جتلایا؟ فرمایا ہاں والدین کی بڑی عظمت ہے. میں نے اور میرے حبیب نے فرما دیا کہ والدین کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آؤ, یہ تمہارے مجازی رب ہیں, والدین تمہارے مجازی رب ہیں. لیکن ایک وہ وقت آنے والا ہے انسان پر کہ جب انسان اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو اس کے بعد والدین, بہن بھائی, قریبی رشتہ دار بھی یہی کہتے ہیں ارے بہت دیر ہو گئی, گرمی کا موسم ہے, جلدی کرو ان کو دفنا دو کہیں بدن پھول نہ جائے. والدہ وہ جن کے بارے ایک شاعر نے کہا کہ ایک مدت ہوئی میری والدہ نہیں سوئی, ایک دفعہ میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. والدہ سے کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے, بس ایک دفعہ کہنے کے بعد والدہ نے اپنے بیٹے سے پہلے سونا چھوڑ دیا,
کہا بیٹا میں تھپکلی دے کر تمہیں سلا رہی ہوں، جب نیند آ جاتی ہے والدہ بعد میں سوتی ہے، یہ محبت والدہ کی ہے، لیکن جب انسان فوت ہوتا ہے تو پھر والدہ بھی قبر کے اندر نہیں لیٹتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ 6 فٹ کی لمبی قبر، وہ 2.5 فٹ کی چوڑی قبر، اس قبر کے اندر قریبی رشتہ دار نہیں لیٹتے ہیں، والد نہیں لیٹتا ہے، والدہ نہیں لیٹتی ہے، بہن بھائی سب جان چھڑاتے ہیں، سب جان چھڑاتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یوم یفر المرء والاخی، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ اگر اولاد سے محبت رکھنے والوں، اس وقت اگر اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے ایک نیکی چاہیے ہوگی تو والدین میں سے کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا، کیونکہ ہمیں تو اپنی پڑی ہے، کہیں سے اور نیکیاں مل جائیں ہمارا چھٹکارا ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، وہاں اگر متقی والدین ہوئے، متقین کی دوستی کام آئے گی، نیکوکاروں کی، ولیوں کی دوستی کام آئے گی، لیکن عزیزان گرامی قدر اس کے علاوہ خونی رشتے بھی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں ان والدین کا بھی احسان نہیں جتلا رہا، اس وجہ سے کہ قبر کے اندر تمہارا، قبر کے اندر لیٹنے والے والدین نہیں ہوں گے، بلکہ قبر کے اندر تشریف لانے والے محمد عربی ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ایک شاعر نے کہا نا، ایک شاعر نے کہا کہ جدو میں مریا میرے بہن بھیرا، میری میت تے نیر وہانے لگے۔ ایسا ہوتا ہے نا، محبت جتاتے ہیں، جب بہن بھیرا ہوتے ہیں تو رو رہے ہوتے ہیں۔ جدو میں مریا میرے بہن بھیرا، میری میت تے نیر وہانے لگے، میرے نال محبتاں کرن والے ہتھے قبر تے مٹیاں پان لگے۔ میں رو آکھیا ذرا ٹھہرو تو صحیح، مینوں کلا چھوڑ کے جان لگے، آواز آئی تو نہ گھبرا، کملی والے تشریف لے آن لگے، کملی والے تشریف لے آن لگے۔ تو عزیزان گرامی قدر، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنین پر احسان عظیم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میری نعمتیں تو بے حد و حساب ہے جن کو تم شمار نہیں کر سکتے، لیکن میں نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، ایک عظیم نعمت تمہیں عطا کی ہے جس کا نام نامی، اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ اس نعمت عظمہ کے مل جانے پر میں نے تم پر احسان عظیم کیا ہے۔ کتنا عظیم احسان ہے کہ جہاں کوئی کام نہیں آئے گا، وہ اندھیری قبر 6 فٹ لمبی 2.5 فٹ چوڑی، نہ دری نہ دروازہ، نہ اس کے اندر کوئی روشنی کا اہتمام، اس قبر کے اندر اگر مدینے والے تشریف لے آئیں، اور یقیناً لے آتے ہیں، میں اس پر گفتگو کرتا ہوں، جب تشریف لے آتے ہیں تو مومنوں کے لیے وہ وقت عید کا وقت ہے یا نہیں؟ اس ذات گرامی کے لیے ہم اس دنیا کے اندر جشن منائیں یا نہ منائیں؟ ارے میں نے پڑھا علامہ شامی کے حوالے سے، تقریباً 1000 انبیاء کرام مختلف دنیا کے کونوں سے یہاں خانہ کعبہ مکہ کے اندر آئے۔ علامہ شامی نے لکھا، انہوں نے یہاں سکونت اختیار کی۔ علامہ صاحب کیوں کی؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم سے میثاق لیا ہے آخر الزمان نبی کا، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس شہر کے اندر ہوگی، مکہ کے اندر، اور ہم سکونت اختیار کریں اس شہر کے اندر۔ اگر زندہ ہوئے، وہ آخر الزمان نبی تشریف لے آیا تو ہم اس کی زیارت کریں گے، اور اگر زندہ نہ ہوئے، موت آ گئی، ہماری قبریں بنیں گی یہاں پر، وقت آئے گا محمد عربی کی پیدائش ہوگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب خرامہ خرامہ چلتے پھرتے مکہ کی گلیوں کے اندر آئیں گے، ہماری قبروں کے اوپر گزریں گے، تو ہم امام الانبیاء کا دیدار کر لیں گے۔ ارے یہ خواہش کون کر رہے ہیں؟ یہ انبیاء کرام خواہش کر رہے ہیں۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی میں رشک میں آ گیا۔ ارے امت مصطفیٰ، کیا تیری شان ہے؟ ایک وہ انبیاء کرام ہیں جو خواہش کر رہے ہیں کہ امام الانبیاء ہماری قبروں کے اوپر گزریں گے اور ہم ان کی زیارت کریں گے، اور ایک میں اور آپ ہیں جب قبر کے اندر جاتے ہیں امام الانبیاء کی زیارت ہوتی ہے، امام الانبیاء کی زیارت ہوتی ہے۔ اور کیا آپ کی عمر، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں سفید داڑھی والے، اور 20 سال تو 21 سال تو مجھے بھی امامت خطابت کرتے ہوئے ہو گئے، ٹوٹے پھوٹی کلمات جو علم کے حوالے سے ڈیسک کے دوسری پر بیٹھ کر 8 سال ہم نے وہ بھی پڑھا، لیکن کیا کبھی ایسی عبارت ہم نے پڑھی یا سنی کسی عالم سے کہ سابقہ امتوں میں سے کسی امتی کی قبر کے اندر اس کا نبی جلوہ گر ہو جائے؟ کیا پڑھی سنی آپ نے؟ میں نے تو نہیں پڑھی، نہ کسی عالم دین سے سنی، اساتذہ کرام سے کسی سے نہیں سنا کہ کسی امتی کے اندر اس کا نبی تشریف لے آئے۔ ارے یہ شرف آپ کو ہے کہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں قبر کے اندر امام الانبیاء جلوہ گر ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، یہ محافل کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ محترم محمد اجمل بھائی نے یہ محفل سجائی، میرے پر احسان کیا، آپ لوگوں پر احسان کیا۔ ان محافل میں جہاں کہیں بھی ہوں، آج معاملہ کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں نے دعوت نہیں دی۔ ارے اللہ کے پیارے حبیب کے ذکر میں دعوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسی محافل میں آیا کرو، صلاح خان کی زبانی، علماء کرام کی زبانی، محمد عربی کے عظمت سنی کرو، ان کے حلیے کو یاد کیا کرو، اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر نام نامی اسم گرانی اور ذکر خیر سنتے رہو گے تو دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجزن ہو جائے گی۔ ہمارا یہی پیغام ہوتا ہے کہ ایسی محفل میں آؤ، سنو۔ جس کسی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تک نہیں، امام الانبیاء ہم کسی نے نہیں دیکھا، لیکن علماء کرام کی زبانی جب قرآن و حدیث سے بیان ہو رہا ہوتا ہے، حضور کا چہرہ مبارک ایسا تھا، میرے آقا کی آنکھیں مبارک ایسی تھی، ارے وہ چہرہ کیسا تھا جس کو رب کائنات فرماتا ہے والضحیٰ، اور آپ کی زلفیں کیسی ہوں گی جس کو رب کائنات واللیل اذا سجا فرماتا ہے، تو دل کے اندر ایک عظمت آ جاتی ہے کہ وہ امام الانبیاء جن کے چہرے کی بھی قسم خدا اٹھا رہا ہے، جن کے زلفوں کی قسم بھی خدا اٹھا رہا ہے۔ وہ ایک شخص کہنے لگا مولانا یہ بتائیں کیا نبی نے شادیاں نہیں کی تھی؟ میں نے کہا کی تھی، میں نے بھی کی ہیں، میں نے 2 کی ہیں۔ میں نے کہا اچھا، ان کی نہیں اولاد نہیں ہوئی تھی؟ میں نے کہا ہوئی تھی، میرے بھی 4 بیٹے ہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، حضور نبی کھاتے پیتے نہیں تھے؟ بھئی کھاتے پیتے تھے۔ تو آپ اگر میں کہوں کہ وہ میری طرح ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا تکلیف ہوتی ہے، ایسا کہنے میں مجھے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ لیکن میں نے یوں پاؤں سے سر کی طرف دیکھا اور کہا واہ، مجھے تو پکے ابو جہل نظر آ رہے ہو۔ وہ ابو جہل بھی تو کھاتا پیتا تھا نا۔ ارے بے وقوف، کھانے پینے پر نظر جاتی ہے، چلنے پھرنے پر نظر جاتی ہے، اولاد پر نظر نہیں جاتی ہے، لیکن اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نظر نہیں جاتی ہے کہ وہ رہنے والا تو ہے زمین کا، اللہ نے تمہارے اندر اس کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر چل رہا ہے۔ عرش پر چلنے والا نبی جن کی خاطر رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، ساتھ فرمایا ثم دنا، اس کے استقبال کے لیے نیچے اترا رب ہو کر، فتدلی، اور پھر ادھر جانے والا قریب ہوا،
یہ قریب ہوتے گئے فکان کعبہ قوسین، 2 قوس کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ 2 کمان کیا ہوتی ہے؟ ایک بندہ ادھر سے ملنے کے لیے یوں ہاتھ پھیلائے اور ایک ادھر سے پھیلائے، تو یہ اس طرح کا نصف دائرہ جو بنتا ہے یہ کمان کی شکل بنتی ہے۔ تو رب کائنات فرمانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے معراج کی رات میں اور میرا حبیب ہم اس طرح اکٹھے ہوئے جس طرح تم 2 دوست مل جاتے ہو۔ 2 قوس کا فاصلہ رہا، اور یہ فاصلہ میرے اور تمہارے لیے ہے، اس لیے کہ ہم فاصلے والے لوگ ہیں۔ رب کائنات نے معراج کی رات ساری دوریاں ختم کر دی، کعبہ قوسین فرما کر فرمایا او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ کتنا قریب ہوئے؟ وہ آئے بزم میں اتنا تو یاد رہا نیر، اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ تو آقا علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھتا ہے، چلنے پھرنے کو دیکھتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے حقیقت کو نہیں دیکھتا کہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو بیٹھ کر رب کائنات کا دیدار کر رہا ہو۔ اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر ایک دیوانی عورت بلا لے اور کہے محمد مجھے آپ سے کام ہے۔ میرے آقا نے جوتے بھی نہ پہنے ہوں، عورت کی اس ضرورت کو دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گھنٹہ بات کریں۔ یہ بشریت ہے، وہ فضیلت ہے، یہ بشریت ہے اور وہ فضیلت ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ محافل جو ہوتی ہے، یہ محافل حضور علیہ السلام کے عظمت کو اپنے دل و جان کے اندر، ذہن و دماغ کے اندر بسانے کے لیے ہوتی ہیں۔ جس نے دیکھا نا، جس نے نہیں دیکھا، جنہوں نے دیکھا ہم انہیں دیکھنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ آقا علیہ السلام مدینہ منورہ سے خرامہ چلتے چلتے ایک پہاڑیوں کے پیچھے تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے، اور آقا علیہ السلام کو ایک اونٹ پسند آ گیا۔ کتنا خوش قسمت وہ اونٹ تھا جس کو میرے آقا نے پسند کیا۔ فرمایا اور قافلے والوں یہ اونٹ بیچنا ہے؟ تو اس اونٹ کے مالک نے کہا بیچنا ہے یا نہیں بیچنا ہے، آپ جیسی عظیم خوبصورت ہستی کہے اور ہم بیچے نا، آپ کو دے دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سودا کر لیا، فرمایا کہ میں ابھی پیسے بھیجتا ہوں، اونٹ کو لیا اور چلے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو وہ شخص آپس میں اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے کہ ایک کہنے لگا کہ کیا پوچھا تم نے کہ یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ اس نے کہا یار میں تو ان کے حسن کے اندر مگن تھا، چہرہ دیکھ رہا تھا، چہرہ، وہ چہرہ بڑا حسین تھا، چہرے کو دیکھ کر میں تو